برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم رجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے 3 دفعہ اس طرف قبلہ رخ ہے، اپنے زمانے کے امام اپنے آقا و مولا کی خدمت میں ہدیہ صلوات پیش کریں، خصوصاً علی الثانی عشر الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء الحجۃ ابن الحسن القائم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، خصوصاً علی الجبت والطاغوت واللات والعزی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ خداوند کریم نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان اپنایا، اہل ایمان ہیں، ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کو انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ خداوند کریم کی سب سے برتر، سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اس آیت کے نزول سے متعلق امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام آتے ہوئے تشریف لائے۔ تو جیسے ہی امیر المومنین تشریف لا رہے تھے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اے علی یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ موضوع سخن جو ہے گزشتہ 2 دن سے وہ ایمان اور حقیقت ایمان ہے، اور کل عرض کیا تھا مختصر عرائض میں کہ ایمان اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان مومن نہ ہو، جب تک ایمان نہ رکھتا ہو، اس وقت تک انسان کی اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ اس وقت تک
نہ صرف یہ کہ اخروی آخرت میں انسان کی نجات جو ہے وہ ممکن نہیں، بلکہ انسان کا کوئی بھی عمل، انسان کا کوئی نیک کام، انسان کوئی بھی حسنہ انجام دے تو اگر وہ اہل ایمان نہیں ہے اور اس کا قلب ایمان سے خالی ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کی عزاداری، نہ اس کے دیگر اعمال، نہ خیرات، جو بھی کام انجام دے جب تک اہل ایمان نہیں ہے اس کے یہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے یہ سارے کے سارے اعمال اس وقت قابل قبول ہوں گے کہ جب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوگا، اور دائرہ ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ جو اصول دین ہیں انسان ان پر دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، عقل کے ساتھ اعتقاد اور ایمان بھی رکھتا ہو اور اقرار اور اعتراف بھی کرتا ہو۔ اور مجموعے اعتقادات پر، عقائد پر اس کا یقین بھی ہو، ان کا اعتراف بھی کرے اور اقرار بھی، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو، کسی ایک میں بھی شک اور تردید کا شکار ہو تو اس کا ایمان جو ہے ناقص ہے اور اس کے ایمان کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا مجموعے عقائد کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، علی ابن ابو حمزہ بطائنی، یہ امام کے صحابی ہیں۔ امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، جو زمانہ امامت ہے، وہ زیادہ مظلومیت کی حالت میں، زیادہ اسارت کی حالت میں، زیادہ قید کی حالت میں گزرا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے کچھ نمائندے تھے، امام علیہ السلام کے کچھ وکیل تھے، تو امام علیہ السلام کے مالی جو امور تھے ان کی نگرانی جو ہے امام کے وکلاء کیا کرتے تھے، امام کے بعض نمائندے کیا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام زندان میں تھے کہ امام علیہ السلام کی شہادت ہوگی، تو جس روز امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ علی ابن ابو حمزہ بطائنی جو ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اور افراد بھی ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ اموال واجبہ آئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کے پاس اموال آئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے جو اموال امام کی طرف پہنچانے ہوتے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام تو زندان میں تھے، امام علیہ السلام قید میں تھے، اور اس قید کے دوران ہی امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو اموال جو تھے، ثروت جو تھی وہ ان لوگوں کے پاس تھی۔ تو اب اس کو ہضم کرنے کے لیے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ امام علیہ السلام غیبت پہ چلے گئے ہیں، اور امام علیہ السلام حکم خدا جب ہوگا تو یہ غیبت سے واپس آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ انہوں نے امامت کے اندر توقف کر لیا، امامت کے اندر وقف کر لیا، لہٰذا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو کہ جنہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کی، ہر طرح سے اتمام حجت کی، امام علیہ السلام ان کو سمجھایا، حتیٰ امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، اور مناظرے میں یہ سب امام علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی نہ امامت کا اعتراف کیا، نہ امامت کا اقرار کیا، نہ امام علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا۔ اب امام علیہ السلام نے ایک دن، امام علیہ السلام مرو میں تشریف فرما ہے، مرو جو ہے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو میں بلایا گیا۔ مرو جو ہے ابھی موجودہ ترکمانستان جو ہے اس کا علاقہ تھا، جو موجودہ مشہد کہ جہاں پہ امام رضا علیہ السلام مدفون ہیں، اس مرو سے تقریباً 7 گھنٹے کی ڈرائیو پہ دوسرا ملک ترکمانستان ہے، اس کے بارڈر کے اندر مرو موجود تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو مشہد میں نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ مرو سے امام علیہ السلام جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہ اس مشہد کے مقام پر کہ جس کو اس زمانے میں طوس کہا جاتا تھا، یہاں پر امام رضا علیہ السلام کو زہر دی گئی، اور امام علیہ السلام اس زہر کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ تو امام رضا علیہ السلام کو جو بلایا گیا تھا، جلا وطن کیا گیا تھا مدینے میں، وہ مدینے سے مرو کے اندر کیا گیا تھا۔ تو امام علیہ السلام مرو کے اندر تشریف فرما ہے۔ حسن ابن وشاح جو ہے، یہ ایک صحابی ہے، راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ مرو میں امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حمزہ بطائنی جو ہے اس کی وفات ہو چکی ہے، ابھی ابو حمزہ بطائنی جو ہے اس کو قبر کے اندر اتارا گیا ہے۔
ایک ایسا شخص کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نمائندہ بھی ہے، وکیل بھی ہے، صحابی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، امام سے اس نے تعلیم بھی حاصل کی، نہ فقط یہ کہ امام موسیٰ کاظم کا وہ صحابی اور نمائندہ ہے، بلکہ وہ امام صادق علیہ السلام کا صحابی بھی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت اہم راوی ابو بصیر جو ہے، یہ ان کا اساکش تھا۔ اساکش سے مطلب یہ ہے کہ ابو بصیر کیونکہ نابینا تھے تو وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے، تو ابو بصیر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے ہاتھ کا سہارا لے کے ادھر ادھر جایا کرتے تھے۔ تو دو اماموں کا جو ہے یہ صحابی ہے، اور اس کے علاوہ 15 معتبر ترین جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، ان کا بھی یہ شاگرد ہے، اس سے اس نے روایات کو ذکر کیا ہے۔ اور ابھی بھی لگ بھگ شاید 500 سے زیادہ روایات جو ہیں کتب اربع کے اندر کس شخص سے مروی ہیں۔ 15 ائمہ معصومین علیہ السلام کے بہت برجستہ، بہت بزرگ اصحاب جو ہیں، ان سے اور 2 ائمہ سے اس نے روایات کو ذکر کیا ہے، اور 40 سے زیادہ راوی ایسے ہیں کہ جن راویان نے ابو حمزہ بطائنی سے روایات کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ شخص امام علیہ السلام فرماتے ہیں مرب میں کہ ابو حمزہ بطائنی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کو قبر میں اتارا گیا ہے، اور اب 2 فرشتے آئے ہیں اور اس کا حساب و کتاب لے رہے ہیں۔ پوچھا من ربو کا، کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ کہا اللہ ربی، خداوند کریم میرا رب ہے۔ من نبیوں کا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من اماموں کا، کہا علی ابن ابی طالب۔ اب کہا ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ تو کہا الحسن و امامی، حسن میرے امام ہیں۔ کہا ثم من، اس کے بعد کون امام ہے؟ تو اس نے کہا الحسین و امامی، یہاں تک کہ ایک ایک امام کا پوچھتے گئے اور یہ ایک ایک امام کا نام بتاتا گیا، یہاں تک کہ پوچھا ثم من، کہا الامام موسیٰ کاظم امامی، امام موسیٰ کاظم میرے امام ہیں۔ کہا ثم من، اس کے بعد۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا چکی ہے، اس کی زبان بند ہو چکی ہے، اب یہ جواب نہیں دے پا رہا، اب یہ بول نہیں سکتا، اور ادھر سے فرشتے سے پوچھتے ہیں ثم من، امام موسیٰ کاظم کے بعد حجت خدا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام برحق کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ اب اس کی زبان لڑکھڑائی تو اب فرشتے اس کے کہتے ہیں کیا یہی درس تجھے امام موسیٰ کاظم نے دیا تھا؟ تو اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کا ایک ہتھیار جو ہے، جہنم کا ایک کوڑا جو ہے وہ فرشتے لائے ہیں اور انہوں نے اس کی قبر میں مارا ہے۔ اس کی قبر جو ہے آگ سے بھر چکی ہے اور قیامت تک یہ اسی آگ سے جلتا رہے گا۔ ایک ایسا شخص کہ میں نے عرض کیا تفصیل کے ساتھ، ابھی دوبارہ میں تکرار نہیں کرتا، ایک ایسا شخص، اس کی ایمان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ امام رضا علیہ السلام کے اس نے امامت کا انکار کیا تو وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکا۔ تو میں اور آپ جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں، میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہم کتنا زیادہ تڑپتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے فرزند زہرا جو ہے ان کی زیارت ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے۔ کتنا انسان اذکار اور ادعیہ پڑھتا ہے کہ کسی طرح اپنے زمانے کے امام کا ایک سیکنڈ کے لیے ہی، ایک منٹ کے لیے امام علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ لیکن وہ شخص کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام صادق علیہ السلام کا، ان کے اصحاب کا صحابی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، شیعہ بھی ہے، لیکن جب اس نے ایمان کے اندر فطور پیدا ہوا اور اس کے ایمان کے اندر شک و تردید پیدا ہوئی، اس نے ایمان کے بعض اصولوں کا انکار کر دیا، تو خداوند کریم عالم نے اس کو بھی نہیں بخشا۔ تو لہٰذا جو بھی کسی بھی اصول دین کا انکار کرے گا، خداوند کریم کی ذات اس کو نہیں بخشے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد پر صلوات۔ لہذا تمام اعمال، تمام اذکار، تمام زیارتیں، تمام عزاداری انسان کو اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب انسان ایمان کے اندر داخل ہو اور انسان مومن ہو، اور مومن اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے سارے عقائد درست ہوں۔ البتہ
کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہونا یہ امتیاز ضرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے دل میں ہمارے ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اس وقت اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اس وقت اپنی ماں کے لیے دعا کرو کہ تمہارے ماں نے جو ہے وہ ہمارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاک و پاکیزہ ولایت امیر المومنین اور اہل بیت جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس نعمت کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پر جب کہیں مجلس ہوتی ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر امیر المومنین ہوتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، تو اس وقت جب مومنین آپس میں جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کی بزم میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کی امام بارگاہ میں، ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں پر تھے؟ تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تمہارے پوچھنے کی کہ ہم کہاں پر تھے؟ کہا کہ جب تم واپس آئے ہو تمہارے وجود سے، تمہارے نور کے اندر، تمہارے وجود کے اندر جو ہے ایک ایسی خوشبو آج موجود ہے، ایک ایسا عطر اور عطر موجود ہے کہ جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ محمد کا صلوات۔ تو اس وقت وہ یہ فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پر گئے، وہاں پر مجلس تھی، ایک مجلس کے اندر امیر المومنین کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے، حسین ابن علی کے ماننے والے موجود تھے، وہ وہاں پر جمع تھے اور ذکر اہل بیت کر رہے تھے، ذکر امیر المومنین کر رہے تھے، ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے تھے۔ تو یہ سوغات جو ہے اسی مجلس کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں کیا ابھی بھی وہ مجلس باقی ہے؟ تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، مجلس تو ختم ہو چکی۔ جب مجلس کے بعد مومنین جو ہیں وہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہاں سے وہ جا چکے ہیں، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگرچہ مومنین تو چلے گئے لیکن ہمیں اس جگہ کا نشان تو دکھاؤ، وہ ہمیں جگہ تو بتاؤ، ہم جا کر دیکھیں اور اس جگہ پر جا کر ہم اپنے آپ کو متبرک کریں۔ نعرہ حیدری۔ تو لہذا یہ عزاداری امام حسین، ولایت امیر المومنین، والدین کے شیعہ گھر کے اندر پیدا ہونا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور ایک بہت بڑی حیثیت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور اس سے انسان استفادہ کرے، فائدہ حاصل کرے، اور انسان اپنے عقائد کو درست کرے، مجموع عقائد جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرے، ورنہ انسان کو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی محنت مشقت کرے، جتنی بھی انسان کوشش کرے، جتنا بھی اس دنیا میں رہے گا، زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، زیادہ سے زیادہ آپ مبالغہ بھی کر لیں تو 150 سال وہ اس دنیا میں رہے گا، لیکن ایک طولانی زندگی، کروڑوں اربوں سال کی زندگی، خالدین فیہا، کہ جہاں پہ خلود ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس کے لیے انسان کیوں نہ وہ تعلیم حاصل کرے، کیوں نہ وہ درس حاصل کرے، کیوں نہ وہ سبق حاصل کرے کہ جو اس کی دائمی زندگی میں اس کے کام آنے والا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان مومن جو ہے وہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں نور ایمان موجود ہے تو خداوند کریم اس کی بخشش فرما دے گا، اور اگر انسان مومن نہیں تو اب جتنی بھی عبادات کر لے، جتنی بھی نیکیاں کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کو خداوند کریم عمر نوح عطا کرے، عمر نوح کے برابر جو ہے وہ نیکیاں کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، حسنات کرتا رہے، اس کے بعد وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ حج کرتا رہے، اتنی عمر وہ حج کرتا رہے، اتنی کوہ عہد کے برابر جو ہے وہ سونا جو ہے وہ رائے خدا میں صدقہ و خیرات کرے، رائے خدا میں اتنا سونا دے دے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور اتنا ہی عرصہ جو ہے وہ روزانہ روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھ کے اس کا پیٹ اور پشت آپس میں مل چکے ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان وہ مظلومیت کے ساتھ، بے گناہی کے ساتھ مارا بھی جائے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض امیر المومنین موجود ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نعرہ حیدری۔
ایک شخص امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام بآواز بلند صلوات آگے امام سے یہ کہتا ہے کہ مولا میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں بہت زیادہ فقیر ہوں، میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں. تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں ہمارے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتی. کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ تو بہت زیادہ مالدار ہے، تو بہت زیادہ امیر ہے، تو بہت زیادہ ثروت مند ہے. تو امام علیہ السلام سے تعجب سے پوچھتا ہے مولا میں تو فقیر ہوں، میں تو گداگر ہوں، میں تو تنگ دست ہوں، میں تو مجبور ہوں، میں تو لاچار ہوں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا تیرے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اس نے کہا مولا یہی تو ایک چیز ہے کہ جو میرے دل میں موجود ہے. لہذا آپ مومنین بھی جو ہے جب کوئی بھی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو جو 5ویں تکبیر ہے، اس دن عرض کیا تھا کہ مومنین کے جنازے پر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5ویں چیز ولایت ہے، اس ولایت کی وجہ سے 5ویں تکبیر پڑھی جاتی ہے. اور جو دوسروں کے جنازے ہیں جو ولایت کا انکار کرتے ہیں، جب ولایت کا انکار کرتے ہیں تو 5ویں تکبیر سے بھی محروم ہو رہ جاتے ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں ان لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم اس شخص سے سوائے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. جبکہ معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس کے ساتھ انسان نے دن گزارے ہیں، معلوم ہے کہ یہ گناہگار بھی تھا، معصیت کار بھی تھا، گناہ بھی کبھی کر لیتا تھا، کبھی معصیت بھی کر لیتا تھا. لیکن جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم اس میں نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو کیا اتنے مومنین، اتنے زیادہ مومنین جو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کیا معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ خیر سے مراد ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ یہ اس کی گواہی دیتے ہیں اے پروردگارا ہم ولایت علی ابن ابی طالب جو ہے یہ اس کا ماننے والے تھا، اس کا اقرار کرنے والے تھا، اس کا اعتراف کرنے والا تھا. ہم اس کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ پاتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. نعرہ حیدری. تو لہذا وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں مولا میرے دل میں آپ کی محبت بھی موجود ہے، آپ کی ولایت بھی موجود ہے، آپ کی امامت کو بھی مانتا ہوں، آپ کی خلافت بلا فصل کو بھی مانتا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے 1 لاکھ درہم دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس ولایت کو، اس امامت کو، اس محبت کو، اس مودت کو ہم اپنے دل سے نکال دے تو کیا تیار ہے؟ اس نے کہا مولا نہیں. کہا کہ تجھے اگر 1 ملین جو ہے درہم و دینار دے دیے جائیں اور کہا جائے اس محبت و مودت و ولایت و امامت کو اپنے دل سے نکال دے، کہا مولا میں اس کے لیے بھی تیار نہیں. تو کہا کہ اگر تجھے دنیا کے خزانے دے دیے جائیں، تمام دنیا کے تجھے زمین پر تمام روئے زمین میں موجود خزانوں کو تیرے حوالے کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تو یہ سارے خزانے لے لے، ان خزانوں کو لینے کے بعد جو ہے ہماری محبت کو، ہماری مودت کو، ہماری ولایت کو اپنے دل سے نکال دے. تو کہا مولا اگر مجھے دنیا جہان کے خزانے بھی دے دیے جائیں تو اس وقت بھی میں اپنے دل سے آپ کی محبت و مودت و ولایت کو ختم نہیں کر سکتا. تو اس وقت امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بتا اب تجھ سے بھی زیادہ کچھ دنیا میں امیر شخص موجود ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد پر صلوات. لہذا ایمان کا پہلا رکن، ایمان کی پہلی بنیاد جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے. اول الدین معرفتہ، پہلی دین کی ابتدا، دین کی الف بے، دین کی ابتدا جو ہے وہ معرفت پروردگار سے ہے. جب تک پروردگار کی معرفت نہ ہو انسان جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہوتا. لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کہ جنہوں نے فرشتوں کو توحید سکھائی، جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح سکھائی، جنہوں نے فرشتوں کو تحلیل سکھائی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کریم نے جب ہمیں خلق کیا، ہمارے نور سے خداوند کریم نے فرشتوں کو خلق کیا اور اس کے بعد ایک تاریکی چھائی.
اور اس تاریکی کے بعد جب فرشتوں سے سوال کیا گیا، خداوند کریم نے امتحان لیا، فرشتے جو حیرت میں مبتلا تھے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں سبحنا فسبحنا سبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کی، فحللنا، ہم نے لا الہ کہا تو ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے تکبیر کی ملائکہ نے بھی تکبیر کی، تو ملائکہ کہ جو خداوند کریم کی معصوم مخلوق ہیں، خداوند کریم کی معصوم مخلوق ہیں، انہوں نے بھی تسبیح کو، توحید کو، تقدیس کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے یاد کیا ہے۔ تو امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ فرشتوں نے جن سے توحید کو سیکھا ہے، فرشتوں نے جن سے خدا پرستی کو سیکھا ہے، خود یہ امیر المومنین جو ہیں 1000 رکعت جو ہیں ہر رات کو نماز ادا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! امیر المومنین 1000 رکعت جو ہیں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ لیلۃ الحریر جنگ صفین کے اندر ایک رات تھی، جس رات کے اندر دونوں فوجیں جو تھی، کیونکہ قانون اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب شام ہو جاتی تھی دونوں فوجیں جو ہیں طرفین کی فوجیں اپنے اپنے لشکروں میں واپس چلی جاتی تھی، لیکن لیلۃ الحریر ایسی رات تھی کہ اب جنگ جاری تھی، سوائے تیروں تلواروں کے، نیزوں کی تلواروں کی جنکار کے اور کوئی چیز آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور کئی ہزار لوگ جو ہیں طرفین کے اس رات میں جو ہے وہ امیر المومنین کی طرف سے کئی ہزار شہید ہو چکے اور طرف مقابل کے کئی ہزار جو واصل درک ہو چکے تھے۔ تو ایسی شب میں بھی امیر المومنین نے عبادت پروردگار انجام دی۔ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ذات، جن کا وجود مبارک انسان کی عقل جو ہے، انسان کا شعور جو ہے، انسان کی فکر جو ہے، امام علیہ السلام کی وجود سے، امام علیہ السلام کی شخصیت سے، امام علیہ السلام کی ذات کو درک کرنے سے عاجز ہے۔ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں، ایک طول تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا ہے، نہ اس کے بعد ایسا واقعہ ہوا ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس میں امام علیہ السلام کو ان کے اصحاب کے ساتھ، ان کے اعزاء کے ساتھ، ان کے اقرباء کے ساتھ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 18 بنی ہاشم جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، دنیا میں ان کی کوئی شبیہ نہیں پائی جاتی، دنیا میں کوئی ان جیسا موجود نہیں ہے۔ تو جیسے افراد جو ہیں، حضرت عباس جیسے افراد، ایسی شخصیت، ایسا بلند برتر اور منزلت والا انسان، حضرت علی اکبر جیسی شخصیت، شبیہ پیغمبر، حضرت قاسم شبیہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر چاند ہے، ایک قمر بنی ہاشم ہے، ایک شبیہ رسول ہے، ایک شبیہ امام ہے۔ ایسی ذات جو ہیں جو امام علیہ السلام کے سامنے ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اور ایسی حالت میں بھی امام علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی عبادت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ راوی یہ کہتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ وقت نماز ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کو یہ دعا دی کہ خداوند کریم تجھے نمازیوں کے ساتھ معشور فرمائے۔ اور اس کے بعد تمام اعزاء کو جب امام علیہ السلام کے ایک ایک کر کے شہید ہو چکے، تو اس وقت بھی امام نے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور سجدے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے مصائب تو یہاں پر ختم ہو چکے، لیکن اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی امتحان و آزمائش کی منزل باقی ہے۔ میری آقا زادی کی منزل ابھی بھی مصائب کی باقی ہے۔ اس شام غریبہ میں جب خیام کو آگ لگ چکی تھی، خیام جل چکے تھے، ایسی حالت میں بھی آقا زادی جو ہیں ان کی نماز شب بھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی۔ جتنے بھی اسارت کے دن تھے، قید کے دن تھے، اس میں کبھی بھی آقا زادی جو ہے، تمام اسرائے کربلا جو تھے، حتیٰ وہ چھوٹے بچے بھی جو تھے، ان کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ خراب شام کے اندر کہ جہاں پہ دن کو جو ہے سورج کی تپش لگتی تھی اور رات کو اوس پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ان قیدیوں کے خاندان عصمت و طہارت کے جو افراد ہیں، یہ ان کی رنگت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، تو اس حالت میں بھی یہ نماز شب کو قضا نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام 35 سالہ زمانہ امامت ہے واقع کربلا کے بعد،
اور جتنا مصائب امام علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام علیہ السلام نے دیکھ کے محسوس کیا ہے، اس کو درک کیا ہے، آج ہم وہ باتیں سن کے روتے ہیں اور ہمارا دل چھلنی ہے، تو امام علیہ السلام نے وہ سب اپنے سامنے دیکھا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا لقب ہے سید السجاد، امام علیہ السلام کا لقب ہے زین العابدین، یعنی عابدین کی زینت۔ تو اول الدین معرفت ہو، کیونکہ جتنی زیادہ پروردگار کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی پروردگار کی عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا خداوند کریم کی انسان کو معرفت ہوگی اتنی خداوند کریم کی انسان کی اطاعت کی منزل بھی بلند ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بعد صلوات۔ میرے لیے شرف اور افتخار کا باعث ہے کہ میرے سب بزرگ جو ہیں، میرے بڑے جو ہیں، وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں اور سب اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، اور میرے لیے یہ بہت سعادت کا مقام ہے کہ یہ سب میرے سامنے تشریف فرما ہیں کہ میں اپنی ناقص عرائض جو پیش کروں یہ میری تصحیح فرما دیں گے اور یہ میری رہنمائی کریں گے۔ ان کو میری ان ناقص عرائض کی، میری باتوں کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کے سب اہل علم، اہل دانش، اہل فقہ افراد موجود ہیں، اور ان کی زندگیاں جو ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، مجالس امام حسین علیہ السلام کے علماء کی محافل اور مجالس میں گزری ہیں۔ تو بندہ حقیر کی جو عرائض ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے کم سن بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اور اپنے بعض ہم عمر جو میرے دوست نوجوان ہیں ان کے لیے، صلوات بر محمد علیہ۔ بزرگوں سے میں صرف دعا کا طالب ہوں کہ میرے لیے دعا خیر فرمائیں۔ تو سب سے پہلی چیز اول الدین معرفت ہو، خداوند دین کی ابتدا جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ سب سے پہلے کہ من ربوں کا، قبر کے اندر بھی یہ سوال ہے تیرا پروردگار کون ہے؟ تو اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ خداوند کریم آپ کا رب ہے، اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کو بھی کوئی وجود دینے والا ہے، اس کائنات کو بھی لباس خلقت کوئی پہنانے والا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب تک اس کے آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ یوں کل عرض کیا تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے ماں باپ نے کہا کہ خدا ایک ہے لہذا خدا ایک ہے، میرے دوست نے کہا خدا ایک ہے لہذا خدا ایک ہے، عالم نے کہا خدا ایک ہے، حتیٰ مرج تقلید بھی کہے کہ خدا ایک ہے، تو انسان اس وجہ سے اس کو مان لے تو اس کا یہ عقیدہ قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت آسان دلیلیں جو ہیں عقائد سے متعلق، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، تو نبوت سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ توحید کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی مضبوط عمارت کو، کسی بلڈنگ کو انسان دیکھتا ہے تو کیا انسان کے یہ ذہن میں بات نہیں آتی کہ اتنی مضبوط، اتنی محکم، اتنی خوبصورت بلڈنگ بنانے والا کوئی شخص موجود ہے؟ اگرچہ اس شخص بنانے والے کو انسان نے نہ بھی دیکھا ہو تو لیکن انسان جو ہے اس بات کا تو اقرار کرتا ہے، اور انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اتنی محکم بلڈنگ جو ہے، مثلا آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کوئی جتنے بھی عجائبات دنیا ہیں ان میں اگر کوئی شخص تاج محل میں چلا جائے تو اس تاج محل کو دیکھ کے انسان سب سے یہ پہلے کہتا ہے کہ کتنا اس کا اچھا بنانے والا کاریگر ہے، اگرچہ اس کے بنانے والے کو انسان نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ اپنے اطراف میں بھی انسان جب بھی کسی عمارت کو، کسی بلڈنگ کو یا کسی بھی ایسی چیز کو دیکھتا ہے تو انسان اس بات کو مان لیتا ہے، اور انسان کے وجدان کے اندر، انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کی فکر کے اندر، انسان کی عقل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حتماً اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں؟ ایک بڑھیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس گئے اور کہا کہ تیرے پاس تیرے پروردگار کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ بڑھیا جو تھی وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو چرخے سے ہٹایا تو وہ چرخہ جو ہے وہ چلنا رک گیا۔ تو وہ جب چرخہ چلنا رک گیا تو وہ کہتی ہے
کہ اس چرخے کو جب میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب میں اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ہے کیا کسی بغیر پروردگار عالم کے چل رہی ہے؟ ایک داہریہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس حدوث عالم کی دلیل کیا ہے؟ حدوث عالم سے مطلب یہ ہے کہ یہ عالم پہلے نہیں تھا، پھر بعد میں وجود میں لایا گیا، اس کے وجود میں لانے میں، اس کے وجود میں آنے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ داہریہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو کسی بھی جو منکر خدا ہے، خدا کا منکر ہے، کسی بھی کائنات کے بنانے والے کا منکر ہے۔ پھر ان کی بھی بعض اقسام ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ طبیعت سب کچھ کرتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ طبیعت بھی کچھ نہیں کرتی بلکہ طبیعت بھی خود بخود بن چکی ہے۔ تو ایک داہریہ اس قسم کا امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس حدوث عالم کی دلیل کیا ہے؟ کہ خداوند کریم کی توحید اور وحدانیت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی جس پر بہت زیادہ زور دیا ہے وہ حدوث عالم ہے۔ حدوث عالم یعنی یہ عالم نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، یہ کائنات بعد میں وجود میں آئی، اور اس کے اندر جو تبدیلی ہے، اس کے اندر جو تغیر ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عالم جو ہے حادث ہے اور ہر حادث جو ہے اس کو محدث کی ضرورت ہے۔ محدث یعنی اس کو بنانے والے کی ضرورت ہے۔ تو امام علیہ السلام کوئی آ کے کہتا ہے کہ حدوث عالم کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس عالم کا کچھ بنانے والا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انت مصنوع او غیر مصنوع، کیا تجھے جو ہے بنایا گیا ہے یا تجھے بنایا نہیں گیا؟ کیونکہ دو ہی انسان کی حالتیں ہیں، ہم بھی جو ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے یا ہمیں نہیں بنایا گیا ہے، کوئی تیسری صورت نہیں بن سکتی۔ تو یہ شخص جو تھا فوراً امام علیہ السلام کی بات کو سمجھ گیا اور اب اس نے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ مجھے بنایا گیا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ اور اپنے وجود کا خود بنانے والا نہیں ہوں، اس نے ہٹ درمی کی اور ہٹ درمی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں بنایا گیا بلکہ میں تو پہلے سے موجود تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتا، اگر تجھے بنایا گیا ہوتا تو اس وقت تیری صفات کیا ہوتی؟ اگر تجھے بنایا گیا ہوتا تو اس وقت تیری صفات کیا ہوتی؟ کیا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، بخار میں مبتلا ہونا، صحت میں مبتلا ہونا، چھوٹے سے بچپن سے نوجوانی سے بڑھاپے میں داخل ہونا، کیا یہ صفات مصنوع کی اس کی نہیں کہ جس کو بنایا گیا ہو؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے ہاں بالکل یہ ساری صفات تھیں۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو ساری صفات اب تجھ میں پائی جاتی ہیں، تو پس تو بتا کہ تجھے بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بعد صلوات، تو لہذا اس داہریے کو امام علیہ السلام نے لاجواب کر دیا۔ اب اس کے پاس امام علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے کہ انسان جو ہے، اب انسان زندگی کے جو مختلف مراحل انسان پر گزرتے ہیں، انسان کبھی خوش ہے، کبھی انسان غمگین ہے، کبھی انسان چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی بڑھاپے کے اندر موجود ہے، کبھی انسان صحت مند ہے، کبھی انسان کمزور ہے۔ اگر انسان کا اپنے اوپر کوئی اختیار ہوتا تو انسان ہمیشہ خوشی میں مبتلا رہتا، انسان کبھی غم میں ہی مبتلا نہ رہتا، انسان کبھی بیماری میں مبتلا نہ رہتا، انسان کبھی بھی بوڑھا نہ ہوتا، انسان کبھی بھی اس دنیا سے نہ مرتا۔ بس یہ سارے تغیرات انسان کے وجود کے اندر یہ دلیل ہیں کہ کوئی انسان کا بنانے والا موجود ہے۔ تو ہی محمد بعد صلوات، توحید مفضل میں امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان مفصل توحید مفضل امام علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث جو ہے اس کے متعلق ایک کتاب ہے، میں اس کی صرف چند اقتباسات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو اپنے وجود پر نظر کرنی چاہیے، اپنے وجود پر انسان توجہ کرے کہ انسان کو کیسا وجود خداوند کریم نے عطا کیا ہے، اتنا عجیب و غریب، اتنا سسٹمیٹک وجود جو ہے انسان کا، انسان فقط اس پر توجہ کرے، انسان اپنے بالوں پر توجہ کرے،
کہ ایک ایک بال انسان کے سر کے اوپر ہر انسان کے جب جوانی کے حالت میں ہے یا جب بچپن کے حالت میں ہے، تو ابھی تو جو میری ہم عمر ہے یا میری عمر سے زیادہ ان کے سارے تو بال گر چکے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں اس بات کو زیادہ مد نظر رکھیں۔ اگرچہ ہم بھی ایک زمانے میں گزرے ہیں کہ جب ہمارے بھی بال سلامت تھے، تو انسان اپنے بالوں پر توجہ کرے کہ انسان کے بالوں کی، انسان کے کو خداوند کریم نے جو بال عطا کیے ہیں، کتنے بال جو ہیں انسان کے سر میں موجود ہیں اور ان بالوں کا وزن کتنا موجود ہے۔ اگر ہر بال جو ہے کئی سو یا کئی ہزار بال جو ہیں انسان کے سر کے اندر موجود ہیں، اگر ہر بال کا وزن زیادہ ہوتا تو آج ہمارے سر کے اوپر یہ جو بال تھے ان کا کتنا وزن ہوتا۔ ذرا توجہ کا طالب ہوں کہ انسان فقط اپنے بالوں پر توجہ کرے کہ خداوند کریم نے جو بال عطا کیے ہیں، اگر ہر بال کا فرض کریں 1 گرام وزن ہوتا، ہر بال کا اگر 1 گرام بھی وزن ہوتا تو اب کئی ہزار انسان کے جو ہیں وہ بال سر کے اوپر موجود ہیں، تو کتنا ہزار گرام جو ہے بلکہ کتنے کلو گرام وزن جو ہے انسان کا صرف بالوں کو انسان کو تحمل کرنا پڑتا۔ لیکن یہ خداوند کریم کی نظام اور خداوند کریم کی خلقت دیکھیں کہ خداوند کریم نے انسان کو ایسے بال عطا کیے ہیں کبھی بھی انسان کو اپنے بالوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ناک کی خلقت کی طرف دیکھو کہ خداوند کریم نے انسان کو جو ناک عطا کیا ہے جس سے انسان سونگھتا ہے، اس کا رخ خداوند کریم نے نیچے کی طرف رکھا ہے۔ اگر اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا، ذرا توجہ فرمائیے، اگر اس ناک کا رخ انسان کا اوپر کی طرف ہوتا تو وہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی۔ لیکن دیکھیں اب انسان کے ناک کو خداوند کریم نے نیچے کی طرف رکھا ہے، اگر یہ اوپر کی طرف ہوتا تو تمام گرد و غبار جو تھا وہ اس ناک میں جمع ہو جاتا، اور جو ناک کی غلاظت تھی وہ آسانی سے انسان باہر نہیں نکال سکتا تھا، بلکہ انسان کو الٹا ہونا پڑتا اور الٹا ہونے کے بعد اپنے ناک کی غلاظت کو باہر خارج کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بار صلوات، انسان کو خداوند کریم نے آنکھیں عطا کی اور سامنے کی طرف آنکھیں عطا کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف ہوتی تو اب کیا ہوتا؟ اب انسان جو ہے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا، انسان حرکت نہ کر پاتا۔ اسی طرح خداوند کریم نے انسان کو بازو عطا کیے ہیں، انسان جس طرح چاہتا ہے اپنے بازو کو انسان موڑتا ہے۔ ان بازوؤں کے ساتھ خداوند کریم نے انسان کو ہاتھ عطا کیے، جس طرح سے انسان چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے۔ ان ہاتھوں میں خداوند کریم نے انگلیاں عطا کی ہیں، انگلیوں کو جس طرح انسان چاہتا ہے انسان موڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ انگلیاں سیدھی ہوتی تو کیا انسان غذا کھا سکتا؟ اگر یہ انگلیاں سیدھی ہوتی کیا انسان وزن اٹھا سکتا؟ اگر یہ انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی اور ان میں لچک نہ ہوتی، ان کے اندر انسان موڑنے کی استطاعت نہ ہوتی، کیا انسان لکھ سکتا تھا؟ کیا انسان کسی چیز کو اٹھا سکتا تھا؟ کیا انسان اپنے جو ہے سائن بھی کر سکتا تھا؟ انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تھا۔ بس یہ خداوند کریم کی عجائبات میں سے ہیں کہ جس نے انسان کو ایسا وجود عطا کیا ہے، اور یہ فقط پروردگار کی وہ ذات ہے کہ جس نے ایسا عجیب و غریب جو ہے انسان کو وجود عطا کیا ہے۔ لہذا انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ جو ہے اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ کوئی پروردگار عالم ہے کہ جس نے میرے وجود کو خلق کیا ہے۔ نعرہ حیدری، سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ ہمارے استاد نے مجلس کے دوران یہ قصہ ذکر کیا کہ تہران کے اندر ایک ماتمی دستہ تھا۔ وہ ماتمی دستہ جو ہے، کیونکہ جیسا ہمارے ہاں ایک امام بارگاہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی امام بارگاہ ہوتی ہے، اور امام بارگاہ کے مختلف ماتمی دستے ہوتے ہیں، اور ماتمی دستوں کے ساتھ مومنین جو ہیں وہ عزاداری کرتے ہیں۔ تو ایک ماتمی دستہ تھا کہ جب وہ ماتم کرنے لگے تو ماتمی دستے کا جو سالار تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ابھی تم سب لوگ بیٹھو، اور اس نے سب کو بٹھا دیا اور اسے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ اس امام بارگاہ میں ایک بزرگ جو ہیں، ایک بوڑھے شخص جو ہیں
مش حسن، مش کہتے ہیں بزرگ شخص کو، مش حسن جو ہیں یہاں پر خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ کہاں ہمیں یاد ہے ایک بزرگ شخص تھے یہاں پہ خدمت انجام دیتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہاں پہ ہر امام بارگاہ کے باہر ایک کفشداری ہوتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ جوتے جو ہیں اپنے وہ آ کے کفشداری پہ دیتے ہیں اور ان کو وہ ٹوکن مل جاتا ہے اور واپسی پہ وہ آ کے وہ اپنے جوتے اسی طریقے سے وصول کر لیتے ہیں۔ اس مش حسن کا یہ ذمہ داری تھی، امام بارگاہ کے اندر وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے کہ جب مومنین تشریف لاتے تھے تو وہ مومنین کے جوتوں کو اٹھاتے تھے اور اس ریک کے اندر الماری کے اندر رکھتے تھے اور ٹوکن جو ہے وہ ہر مومن کو دے دیتے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تھے تو کھانے سارے پر ہو جاتے تھے اور اس کے اندر اتنی ان کے اندر ذہانت تھی کہ وہ اب لفافہ جو ہے ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے اور اس کے جوتے لے لیتے تھے اور بعد میں وہی جوتے اس کو واپس کرتے تھے۔ اور اس عمل کے دوران جو ہے کہ جب وہ مومنین کے جوتے لیا کرتے تھے اور الماری میں رکھا کرتے تھے یا لفافوں میں رکھتے تھے تو اس وقت بھی ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس طرف امام بارگاہ سے جیسے ہی مجلس اور مصائب کی آواز ہوتی تھی وہ زارو قطار جو ہے وہ گریا کرتے تھے، وہ ایسا گریا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگ گریا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے لوگ گریا کرتے تھے۔ کہا ہاں وہ یاد ہے کہ پچھلے ساتھ ہی ان کی وفات ہوئی تو یہ ماتمی سالار جو ہے یہ کہتا ہے کہ پچھلے سال ان کی وفات ہوئی تو ایک دن عالم خواب میں میں نے مش حسن کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں، ایک بہت سرسبز باغ ہے اور ایک بہت بڑا قصر ہے اور بہت زیادہ خدمتگار ہیں اور وہاں پہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، خدام جو ہیں خدمتگار جو ہیں ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ قصر کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو فلاں شخص تھے یہ ان کا باغ ہے۔ کہا کہ میں اندر جانے کے لیے جیسی آگے بڑھا تو مجھے انہوں نے روک دیا، کہا کہ یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت ہے، پہلے ان سے اجازت لو پھر اندر داخل ہو۔ کہا کہ میں نے پیغام بھیجا عالم خواب میں کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہا کہ ان کو اندر بلاؤ۔ کہا میں جب اندر گیا دیکھا بہت ہی نورانی بہت ہی معنویت حالت کے اندر وہ شخص موجود ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ انعام جو ہے، آپ کو جو جزا ہے، آپ کو جو یہ صلہ ہے یہ کیسے ملا اور اتنی آپ کی بہترین حالت یہ کیسے ہے؟ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے جس وقت میری رحلت ہوئی، میرا انتقال ہوا تو مجھے قبر میں اتارا گیا، اسی رات کو میرے مولا جو ہے میری قبر میں تشریف لائے۔ محمد علی محمد صلوات میرے مولا میری قبر میں تشریف لائے اور میرے مولا نے آ کر مجھے کہا کہ اے مش حسن تو نے جو 30 سال 40 سال اتنا عرصہ ہماری خدمت کی ہے، ہمارے امام بارگاہ کے باہر جو ہے مومنین کی جوتوں کی جو ڈیوٹی تو انجام دیتا رہا ہے، یہ تیرا صلہ جو ہے فقط جو تو نے ایک مومن کا جوڑا لے کے الماری میں رکھا ہے یہ تیرا وہ صلہ ہے، باقی تیری جو خدمت ہے روز قیامت میں خود ادا کروں گا۔ امام حسین مدینہ سے چلے اور مدینہ سے جب امام علیہ السلام چلنے لگے تو اپنے نانا کی قبر سے الوداع کیا، اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہوئے۔ ہر شخص کو اپنا وطن جو ہے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے اور خصوصاً وہ وطن جو نانا کا وطن ہو، وہ وطن جو نانا کی جائے ہجرت ہے، وہ وطن کہ جہاں پہ انسان کا گھر ہے اور وہی جہاں پر نازل ہوتی ہے، جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے ایک راوی سے کہا کہ اے کاش کہ تو مدینہ میں ہوتے تو میں تجھے وہ جگہ دکھاتا کہ جہاں پہ جبرائیل نازل ہوتے تھے اور وہی لے کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ اے کاش تو مدینے میں ہوتا، میں تجھے وہ جگہ دکھاتا کہ جہاں پہ فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے تھے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ہمارے بچوں کو اٹھایا کرتے تھے، ہمارے بچوں کو بہلایا کرتے تھے۔ لہٰذا انسان کو اپنا جو وطن ہے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، لہٰذا خراب شام میں بھی
3 سالہ امام کی یتیم بیٹی جو ہے آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی تو دیکھتی تھی پرندے جو ہیں یہ واپس پلٹ آئے ہیں، تو اس وقت سید سجاد سے یہ پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس وقت امام فرماتے تھے اے بہن سکینہ یہ پرندے جو ہیں دانہ دن کا کھانے کے لیے نکلے تھے اور اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اپنے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ امام کی طرف دیکھ کے کہتی تھی ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے، ہم کب اپنے نانا کے شہر میں جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ تو انسان کو اپنا وطن جو ہے وہ اتنا زیادہ عزیز ہے، تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا کے مزار پہ گئے، نانا کے مزار میں امام علیہ السلام نے جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، نانا کی زیارت کی، تو سجدے کی حالت میں تھے۔ تو ایک خاص حالت ہے جو امام کے اوپر طاری ہوتی ہے، نیند کی حالت بھی نہیں ہوتی، بے ہوشی کی حالت بھی نہیں ہوتی، ایک خاص حالت ہے جو فقط امام پہ طاری ہوتی ہے۔ اس حالت میں امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے کہ دیکھا رسول اللہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، امام حسین نے رسول اللہ کو بغل گیر کیا، رسول اللہ کے گلے لگے اور رونا شروع کیا، اور آ کے رسول اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے نانا اس امت نے اتنے ظلم کیے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے اپنے ساتھ قبر میں جگہ دے دیں۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے۔ اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں یا حسین، اے حسین تو عراق کی طرف جا، تیری سرنوشت جو ہے، تیرا جو نتیجہ ہے، تیرا جو انجام ہے، خداوند کریم نے جو تیرے لیے خداوند کریم نے معین کی ہے سرنوشت، تجھے چاہیے کہ تو عراق کی طرف چلا جا، تو عراق کی طرف روانہ ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی ماں کے مزار پہ آئے اور اپنی والدہ کے مزار سے الوداع کیا، پھر اپنے بھیا کی قبر پہ آئے اور وہاں سے الوداع کیا۔ نہیں معلوم کیسے اپنی ماں کی قبر سے اپنے بھیا کی قبروں سے الوداع کیا۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے۔ اب جب خاک کربلا، سرزمین کربلا میں امام تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سرزمین کس کی ہے، یہ زمین اس کا مالک کون ہے؟ کہا کہ بنی اسد کے کچھ لوگ ہیں، یہ اس زمین کے مالک ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مالکوں کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ کہا مولا یہ تو بیابان ہے، مولا یہ تو جنگل ہے، مولا یہ تو ریگستان ہے، مولا یہ عام دنوں میں بھی کسی کام کی زمین نہیں، تو آپ اس زمین کو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ابھی تو یہ بیابان ہے لیکن کچھ دنوں میں یہ آباد ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ کہا نہیں، ہم بغیر قیمت کے کوئی چیز نہیں لیتے۔ امام علیہ السلام کو بھی اتنا احساس ہے کہ امام علیہ السلام بغیر قیمت کے کسی زمین میں دفن بھی نہیں ہونا چاہتے، تو امام علیہ السلام کو انہوں نے ایک معین قیمت بتائی، امام علیہ السلام نے وہ قیمت ادا کی۔ جب قیمت کو امام ادا کر چکے تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، یہ زمین میں تمہیں واپس کرتا ہوں، میں زمین تمہیں وقف کرتا ہوں۔ کہا مولا جب وقف ہی کرنی تھی، ہمیں واپس دینی تھی، تو اس کو خریدا کیوں ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ دن کے مہمان ہیں، اس کے بعد ہم اس زمین میں جو ہے دفن کر دیے شہید کر دیے جائیں گے، تو تم بس اتنا کرنا کہ جب بھی ہمارے زائرین آئیں گے، ہمارے ماننے والے آئیں گے، ہماری قبر کا نشان بتا دینا اور ان کو پانی پلا دینا۔ حضرکم اللہ، قربان اس امام پر جو خود تو دنیا سے رخصت ہونے لگے، شہید ہونے لگے، مظلومیت کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنے زائرین کا خیال ہے کہ ہمارے زائرین اس زمین پر پیاسے نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، اور بنی اسد کے مردوں کو بلا کے امام علیہ السلام نے وصیت کی کہ دیکھو ہمیں عصر عاشور کے بعد شہید کر دیا جائے گا، یہ اشقیاء جو ہیں ہمارے لاشوں کو دفن نہیں کریں گے، تو تم ایسے کرنا جب دیکھو یہ اشقیاء چلے جائیں تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے
خواتین بنی اسد کو مخاطب کیا اور خواتین بنی اسد کو یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد ڈر جائے، تمہارے مرد خوف کی وجہ سے، اشقیاء کے ڈر کی وجہ سے وہ دفن نہ کر سکیں، تو تم ایسے کرنا، اس نہر القما کے کنارے، فرات کے کنارے پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کے اوپر مٹی ڈال۔ اجرکم اللہ، خداوند کریم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے، اجرکم اللہ۔ اب امام علیہ السلام نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور چھوٹے بچوں سے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے بڑے بھی دفن نہ کر سکے، یہاں کی خواتین بھی ہمیں دفن نہ کر سکے، اے ننھے منھے بچوں دیکھنا جب عصر عاشور کے بعد، جب روز عاشور کے بعد جب اشقیاء اس جگہ سے چلے جائیں تو تم یہاں پر آنا، کھیلنے کے بہانے آنا اور کربلا کی گرم ریت کو اپنی مٹھیوں میں اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں۔ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے خدا کسی غم میں مبتلا نہ کرے، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جب روز عاشور کے بعد 11 یا 12 محرم کو یہ لوگ اپنے لاشوں کو دفن کر رہے تھے، آقا زادی نے اماں فضہ کو بھیجا جا کے ان سے یہ کہو کہ ہمیں بھی اپنے پیاروں کو دفن کرنے دو، لیکن اس ملعون نے ایک بہت عجیب جواب دیا، ایک بہت مسائل بھرا اس جملہ ہے جس کو بیان کرنا سخت ہے، لیکن کیا کروں مجبوری ہے۔ امام علیہ السلام کتب مقاتل یہ لکھتی ہیں کہ اس نے جب اماں فضہ نے اس سے یہ کہا کہ اے ملعون ہمیں بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفن کرنے دو، تو یہ ملعون کہتا ہے فقط مسلمانوں کو دفن کرنے کی اجازت۔ اجرکم اللہ۔ 11-12 محرم جب اشقیاء جا چکے میدان کربلا سے یہ روانہ ہوئے، یہ سربریدہ لاشیں ایسے ہی موجود ہیں، بے گور و کفن لاشیں موجود ہیں۔ اب بنی اسد کی خواتین مردوں کے پاس گئی، کہا کہ دیکھو تم نے فرزند رسول کی مدد تو نہ کی، اب کم از کم ان کو دفن تو کر دو، اگر تم دفن نہیں کرتے ہم خود جا کر دفن کرتی ہیں۔ ان کی غیرت دلانے پہ بنی اسد حاضر ہوئے، بنی اسد اب آئے تو دیکھا پریشان ہیں، سربریدہ لاشیں ہیں، کیسے یہ ان کو دفن کریں؟ جسموں کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے، کوئی سر سلامت نہیں۔ اجرکم اللہ، سر تو کوئی سلامت نہیں۔ ابھی اس پریشانی کی حالت میں ہیں کہ دیکھا کوفہ کی طرف سے ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے، پہلے تو ڈرے کہ کہیں ابن زیاد کے لشکر کا کوئی جاسوس نہ ہو، لیکن جیسے ہی دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے اور آ کے یہ کہتے ہیں بنی اسد کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں بنی اسد کہ ہم اس لیے پریشان ہیں، ہم ان غریبوں کی لاشوں کو، ان بے وطنوں کی لاشوں کو، ان مسافروں کی لاشوں کو، ان شہیدوں کی لاشوں کو ہم دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پہچان نہیں، ہم کیسے دفن کریں؟ کہا اے بنی اسد آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اس وقت وہ گھوڑے سوار نیچے اترا اور آ کر ایک ایک لاش کو ساتھ میں دفن کیا، ایک ایک لاش کو دفن کرتے ہیں۔ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا ایک لاش ایسی ہے جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، جس کو اٹھانا بہت مشکل ہے، زخموں سے اتنی چور ہے کہ ہم ایک طرف سے اٹھاتے ہیں لاش دوسری طرف لڑک جاتی ہے۔ امام نے کہا کہ ایک چٹائی کو لاؤ، ایک چٹائی لائی گئی، اس پہ امام علیہ السلام کے جنازے کو رکھا اور قبر میں اتارا گیا۔ اس کے بعد بنی اسد کہتے ہیں نہر القما کے کنارے ایک لاش ہے جس کے دونوں بازو قلم ہے۔ اجرکم اللہ، امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی لاش ہے، مولا نے اپنے چچا عباس کو دفن کیا، علی اصغر کی لاش کو مولا کی پائنتی طرف دفن کیا۔ جب سب کو دفن کر چکے مولا حسین کی قبر پر خاک کو رکھا، خاک ڈالی تو اپنی انگلی سے یہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلت شانہ، یہ مجھ غریب کے بابا کی قبر ہے جس کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، جس کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خداوند کریم سے دعا ہے شہدائے کربلا کے صدقے میں، ان مظلومین کے صدقے میں خداوند کریم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد فرمائے۔ سب مل کر انہی روتی آنکھوں کے ساتھ
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، 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 اللہم عجل ولیک الفرج۔